اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہمارے چینل قاری عامر قادری کے اندر خوش آمدید۔ دوستو، آج رات پاکستان ہندوستان کے اندر شب معراج یعنی 27 رجب جو ہے وہ رات ہے، اور اس رات بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے جب ہم اپنے طلباء کرام سے مل رہے ہوتے ہیں کہ اس رات کو کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سے نوافل پڑھنے چاہیے، تو اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شب معراج کی رات عبادت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر جائز ہے تو کیا یہ فرض ہے کہ سنت ہے تو مستحب ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر آپ جتنے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں اور عبادت کرنا، رات کو جاگنا، ویسے ہم پورا سال نہیں جاگ سکتے، اور چلو کچھ ایسے سال میں رہتے ہیں جو ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تو مطلقاً ایسے جاگنا اور اللہ کا ذکر اذکار کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ اب سال کے کسی دن بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح شب معراج کی رات بھی نوافل پڑھنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب شرعاً جائز ہے، شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اگر کوئی اسے منع کرتا ہے تو اس سے یہ دلیل پوچھیں کہ اس کی منع کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کیا قرآن میں اس کو منع کیا گیا کہ رات کو آپ جا کے عبادت نہیں کر سکتے؟ بلکہ قرآن پاک میں تو اپریشیٹ کیا گیا ہے رات کو جا کر عبادت کرنے کو۔ اسی طرح روزہ رکھنا اگلے دن۔ اب نوافل اگر دوست یہ پوچھے کہ کیا پڑھیں، تو بس جس طرح دو نفل آپ پڑھتے ہیں، کوئی اس کی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ چاہے آپ صلاۃ و تسبیح کے نفل پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو ہے ویسے آپ دو نفل کر کے پڑھ لیں جو عورتیں خواتین گھر میں پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، جتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اگر آپ نے جاگنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ من گھڑت اپنی طرف سے کتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس رات کی یہ نوافل ہیں، یہ من گھڑت اپنی طرف سے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی جو پوسٹیں کرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، اور ہمیں بھی ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا اگلے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، تو اگلے دن روزہ رکھنا وہ بھی جائز ہے، اور وہ بھی نفل روزہ ہے، یعنی وہ فرض روزہ نہیں ہے، کوئی واجب روزہ نہیں، وہ نفلی روزہ ہوگا، یعنی وہ بھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رکھے تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی نفلی روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کوے کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی بھر اڑتا رہتا ہے۔ تو کوے کی زندگی روایات میں ہم نے پڑھا کہ کافی لمبی ہوتی ہے، تو جتنی کوے کی زندگی ہوتی ہے اتنا اللہ جو روزہ رکھتا ہے نفلی اس کو اسے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اب جو سکول جانے والے بچے ہیں جو نہیں رکھ سکتے، کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو طعن و تشنیع کرنا اور انہیں کہنا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے، آپ نے نہیں رکھا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو نفل بھی پڑھنا جائز ہیں اور روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تب بھی کچھ گناہ نہیں ہے، اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ مزید ایسے سوالات اور ایسی اسلامی ویڈیو سننے کے لیے تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔